اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا ما تاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 3 تلاوت کی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ عہد رسالت میں ایک شخص کی سرپرستی میں ایک یتیم لڑکی تھی۔ اس کا ایک باغ تھا۔ اب اس باغ میں وہ یتیم لڑکی بھی شریک تھی، یعنی اس کا حصہ بھی اس میں تھا۔ اب اس شخص نے جس کے پاس وہ یتیم لڑکی تھی، اس نے اس سے نکاح کر لیا۔ اب اس نے اس لڑکی کا حق مہر تک نہ دیا اور اس کے باغ پر بھی قبضہ کر بیٹھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر یتیم لڑکیوں سے نکاح کرو تو ان کا حق مہر پورا ادا کرو اور ان کے دوسرے حقوق بھی پورے ادا کرو۔ اگر آپ یتیم لڑکیوں کے حقوق پورے نہیں کر سکتے، ان سے انصاف کا معاملہ نہیں کر سکتے، تو پھر ان سے نکاح مت کرو، ان کو چھوڑ دو، پھر حلال عورتوں میں سے کسی اور سے نکاح کر لو۔ 4 عورتوں تک نکاح کرنے کی اجازت ہے اگر انصاف کر سکو۔ اگر انصاف کرنا دشوار ہے تو پھر ایک ہی عورت کافی ہے، اسی سے نکاح کر کے اپنی زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اور ان اگر، خفتم اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تقسطوا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فی الیتامی یتیم لڑکیوں کے معاملے میں، یعنی اگر ان سے آپ نکاح کرو اور نکاح کر کے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا پس تم نکاح کرو، ما طاب لکم پھر جو تمہیں پسند ہوں، من النساء عورتوں میں سے، مثنی 2، وثلاث 3، ورباع یا 4، تو 2 سے 3 سے یا 4 سے نکاح کر سکتے ہو، یعنی 4 عورتوں تک نکاح کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، یعنی 4 عورتوں سے اگر نکاح کرو، 4 بیویاں رکھو اور تمہیں معلوم ہو گیا کہ ان 4 کے ساتھ انصاف عدل کا معاملہ نہیں کر سکو گے، فواحدۃ تو پھر ایک ہی کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم یا پھر وہ لونڈی جو تمہاری ملکیت میں ہے، ذالک ادنی اللہ تعولوا یہ بہتر ہے تاکہ تم نا انصافی سے بچ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت
یہاں اس آیت میں ارشاد فرما دیا 4 عورتوں سے شادی کرنے کی، نکاح کرنے کی اجازت اس شرط میں دی ہے کہ اگر تم عدل انصاف کر سکو گے چاروں کے درمیان، اگر نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے، اور اگر لونڈی رکھتے ہو تو پھر وہ بھی، آج کل تو لونڈیاں نہیں ہوتی، آج کل تو بس ایک بیوی جو ہے وہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اگر آپ 4 شادیاں کر کے ان کے ساتھ آپ انصاف نہیں کر سکتے تو 2 بیویاں ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، سب کے ساتھ انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ورنہ پھر قیامت کے دن اللہ کے حضور اس کا جواب دینا ہوگا۔ شریعت کے مطابق اگر کسی عورت سے شادی کرنی ہو تو اسے پہلے دیکھا جا سکتا ہے، ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ اور عورتوں میں مساوات، عدل و انصاف بہت ضروری ہے، یعنی ان میں نان نفقہ اور راتوں کی تقسیم بھی ضروری ہے، یہ بھی بہت اہم ہے، یہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔ ایک حدیث میں ہے مسند احمد میں، اور مسند احمد میں یہ حدیث ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقاف بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا تمہاری بیوی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ کوئی آپ کی لونڈی ہے؟ فرمایا، عرض کیا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خیر سے مالدار بھی ہو، پھر شیطان کے بھائیوں میں سے کیوں ہو؟ ہمارا طریقہ نکاح ہے، رنڈوے رہنے والے مردے ہیں، شیطانوں کے باپ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ شادی نہیں کرتا، نکاح نہیں کرتا، وہ مردہ ہے اور شیطانوں کے بھائیوں میں سے، ان کے باپ میں سے ہے، یعنی پھر وہ گناہ کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو اس لیے شادی کرنا، نکاح کرنا بندے کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ گناہوں سے بچ جائے۔ اس لیے بیوی جو ہے، اگر بندہ شادی کرتا ہے 1 سے زیادہ کے ساتھ، 2 کے ساتھ، 3 کے ساتھ یا 4 کے ساتھ، پھر ان کے درمیان عدل و انصاف کرنا لازمی ہے۔ روٹی، کپڑا، مکان برابر وقت دینا یہ بہت ضروری ہے۔ دنیا میں شروع سے ہی یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ یتیم لڑکیاں جو شکل و صورت میں خوبصورت اور اچھی ہوتی ہیں اور ان کی ملکیت میں مال یا جائیداد ہوتا ہے، پھر ان کے سرپرست ان سے نکاح کر لیتے ہیں، پھر جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، یعنی ان کا حق مہر تک بھی نہیں دیتے، ان کی جائیداد پر، مال پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ شروع سے ہوتا آیا ہے، اب بھی ایسے ہوتا ہے، لیکن اسلام نے پابندی لگا دی کہ جو مسلمان ہے نا، وہ یتیم کے ساتھ اگر نکاح کرے گا تو انصاف کا معاملہ کرے گا، یعنی اس کا حق مہر بھی دے گا اور دوسرے حقوق جو ہیں وہ بھی پورے ادا کرے گا۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر یتیم سے شادی نکاح کرے ہی نہ، بلکہ کسی اور عورت سے کر لے۔ یتیم وہ عورت ہوتی ہے، وہ لڑکی ہوتی ہے جو ابھی بالغ نہ ہوئی ہو۔ یتیم لڑکی کے ولی وارث کو یہ بھی اختیار ہے کہ اس کا نکاح اس کی فلاح بہبود کو دیکھ کر وہ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ یتیم کا حق نہ مارے۔ یہ کثرت ازواج جو ہے، زیادہ شادیاں کرنا، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی دنیا میں کثرت ازواج کی رسم جاری تھی۔ عیسائی پادری کاسٹر ڈیون کہتا ہے، انجیل کی بہت سی آیات میں کثرت ازواج پسندیدہ ہے، بلکہ اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح ان کا عیسائیوں کا ایک پادری نکسن اور جان ملٹن نے بھی کثرت ازواج کو عیسائیت میں ثبوت کے ساتھ جائز قرار دیا ہے۔ اس سے زنا جیسی برائی کم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عیسائیت میں 10، 13 یا 27 بیویوں تک جمع کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہندوؤں کے جو اوتار ہیں ان کی بھی سینکڑوں بیویاں تھیں۔ یورپ امریکہ میں تعدد ازواج کو ناجائز قرار دے کر زنا کو رواج دے دیا گیا ہے، اور یہ ناسور اب مسلم دنیا تک پھیل چکا ہے۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ سے زیادہ انسان کی نفسانیت کو کون جانتا ہے؟ اس لیے اللہ نے 4 تک اجازت دی کہ آپ 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں اگر انصاف قائم کر سکیں۔ حکومت اسلامی کا فریضہ ہے کہ نگرانی کرے، جہاں حق تلفی نظر آئے بزور قانون حقوق ادا کرائے۔ تعدد ازواج یعنی 4 نکاح کرنا زنا کو ختم کر دیتا ہے۔ مغربی دنیا میں دونوں راضی ہوں عورت مرد تو گناہ کو جائز کو قرار دے دیتے ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ لیکن اسلام کا طریقہ بہت خوبصورت ہے جس سے گناہ سے بندہ مکمل طور پر بچ جاتا ہے۔ کثرت ازواج 4 سے نکاح کرنے کا یہ بہت اچھا طریقہ ہے، بشرطے کہ انصاف اور برابری قائم رہے۔ ہندو، پارسی، یہودی، عیسائی سب مذاہب میں کثرت ازواج موجود تھیں۔ لوگ بہت نکاح کر لیتے تھے مگر حقوق ادا نہ کرتے۔ عورتیں قیدیوں کی طرح زندگی گزار کر عدل و انصاف کو ترستی رہتی۔ اسلام نے عدل و انصاف کی پابندی لگا کر ایک مرد کو 4 نکاح تک محدود کر دیا۔ مساوات کے حقوق 4 میں جاری کر دیے گئے۔ یہ تو اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے عدل و انصاف کا نظام دے کر عورتوں کے دل جیت لیے۔ غیلان بن اسلم ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں، وہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں حکم دے دیا گیا کہ 4 عورتوں کو رکھیں اور باقی سب کو طلاق دے دیں، تو انہوں نے باقیوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ یہ حدیث ابن ماجہ اور ترمذی میں موجود ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قیس بن الحارث جو تھا اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میرے نکاح میں 8 عورتیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کو رکھ لو اور 4 کو طلاق دے دو۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث مشکات شریف میں ہے جس میں نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو اس وقت ان کی 5 بیویاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک عورت جو زیادہ تھی یعنی 4 سے زیادہ، اس کو طلاق دینے کا حکم فرما دیا۔ 4 سے زیادہ عورتوں کو جمع کرنا اسلام میں حرام ہے۔ اخلاقیات، آپس میں تعلقات،
طہارت، پاکیزگی اور پرورش اولاد سب کے احکام اسلام میں موجود ہیں۔ اخلاق و آداب بہت اہم ہے اور آپس میں زندگی کو بڑی خوبصورتی سے گزار کر میاں بیوی گھر کو جنت بنا سکتے ہیں۔ اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔